اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ ہمارا ویلاگ کی انفارمیشن آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے۔ آپ سے مزید گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب دوستوں میں اور کمیونٹی میں متعارف بھی کروائیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ اب چلتے ہیں ہم ویلاگ کی جانب۔ اچھا جناب، آج بات کرتے ہیں ایکچولی میرے بہت عزیز و اقارب اور دوست جو ہیں وہ عام طور پہ مجھے کہتے رہتے ہیں جی کہ آپ زیادہ بات جو ہے خان صاحب کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کبھی کوئی موقع گورنمنٹ کے خلاف بات کرنے کا آئے گا تو وہاں بھی کریں گے۔ اصل میں ہمارے جو خان صاحب ہیں ان کو خبروں میں رہنے کا فن آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ انسان چاہے اس کا نام ہو یا بدنام ہو، وہ دونوں خبروں میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خان صاحب ایسے فرد ہیں کہ وہ بدنام ہو کے بھی خبروں میں رہتے ہیں اور خوش نام ہو کے بھی خبروں میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو گمنام ہو جائے وہ خبروں میں نہیں رہ سکتا۔ ہمارے جو پی ایم ایل این ہے یا اور جماعتیں ہیں، یہ گمنام قسم کے لوگ ہیں۔ یہ نہ بدنام ہے نہ خوش نام ہے، یہ گم نام ہے۔ جو گم نام ہے وہ پھر خبروں میں نہیں رہا کرتے۔ ظاہری بات ہے، جو میں بھی نہیں گفتگو کر رہا تو اور بھی کئی لوگ ہیں جو گفتگو نہیں کرتے ہوں گے۔ تو آج میں نے سوچا کہ آج ان گم ناموں کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ چونکہ میں رہتا ہوں راول پنڈی میں، اور راول پنڈی میں کچھ تعلق ہمارا منڈی سے اور کچھ نرنکاری بازار سے اور کچھ یہ مدینہ مکہ مارکیٹ، شو مارکیٹ، یہ جتنا ایریا ہے راجہ بازار کا، اس کے ارد گرد کی ساری جتنے بازار ہیں ان میں ہمارا تعلق ہے۔ تو چونکہ ہم شہر کے لوگ ہیں، ساری زندگی شہر میں گزاری، خود بھی کاروبار بھی شہر میں کرتے ہیں، رہتے بے شک آگے پیچھے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہوئی ہے جی کہ کچھ دنوں سے لوگوں کے پاس نوٹسز آ رہے ہیں جس میں کہ سالانہ 2,40,000 سے لے کر 7,20,000 تک کے نوٹسز میں نے خود دیکھے ہیں۔ میرے عزیز و اقارب چونکہ کام کرتے ہیں، کہ کوئی شو مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، کوئی مدینہ مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، کوئی منڈی میں کام کر رہا ہے، کوئی ننکاری بازار میں کام کر رہا ہے، مختلف لوگوں کے مطابق تقریباً 2,40,000 سے لے کر 7,20,000 پہ تک کے نوٹس تو میں نے دیکھے ہیں۔ باقی میں نے سنا ہے اس سے زیادہ بھی آئے ہیں۔ وہ کیا ہے جی کہ یہ ہے جی آپ کا ایڈوانس ٹیکس۔ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ اگر تو یہ ایڈوانس ٹیکس ایسا ہے کہ واقعتاً مطلب اگر وہ اس کو 7,20,000 کے ایڈوانس ٹیکس کو سال کے وہ اس کو یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یا ایف پی آر جو ہے وہ اس کو ثابت کر سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کاروباری حضرات کو ٹیکس دینا چاہیے، جو کہ ان پہ فرض بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ دینا چاہیے، جتنا ان کا کاروبار ہے اس کے مطابق ان کو ٹیکس ضرور دینا چاہیے۔ اور جو ان کی آمدن ہے، ایکچولی کاروبار نہیں ہم کہہ سکتے، آمدن کا بات کریں گے، کیونکہ آمدن جو ہوتی ہے نا، سیل سے آمدن کا فرق ہوتا ہے۔ جو ننکاری بازار ٹائپ کی جگہ ہیں، یہاں مارجن آف پروفٹ انتہائی سکویز ہوتا ہے، یعنی 1%، 0.5%، 2%، 1.5%، اس طرح گیم چلتی ہے۔ تو سیلز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو گورنمنٹ کو جو بھی ان کی سیلز ہیں ان کے مطابق اس کا کوئی نظام بنانا دیکھنا چاہیے۔ یہ 7,20,000 اگر گورنمنٹ نے صرف اندازے سے کہ یار اس کی دکان اتنی ہے، اندازاً اتنی سیل ہوگی، اتنی ہوگی، تو 7,20,000 روپیہ ٹیکس اس پہ لگا دو، تو یہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی بیوقوفی جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے وہ نہیں کرے گی۔ اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ ان کو یہ اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کاروباری لوگوں کے سر پہ بیٹھ کے وہ ادھر آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت کے، ان کی جو سپورٹ ہے وہ کاروباری لوگ ہیں، اور اگر آپ کاروباری لوگوں کے ہی گلے کو ہاتھ ڈال لیں گے تو پھر اگلی دفعہ آپ نہیں آ سکیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں ان کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے، بالکل 100% دینا چاہیے ٹیکس، مگر جو ان کا بنتا ہے اس کا بہترین طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ ہر دکاندار کے پاس اپنی ایک بندے کی 2 بندے کی ٹیم بھیجیں،
ہم نے جب پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی جو ہے PHA، اس نے جب بورڈ ٹیکسوں کے لیے بندے بھیجنے شروع کیے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پکڑ کے تو ساری دکانوں پہ، ایک ایک دکان پہ، ایک ایک سڑک پہ، ایک ایک جگہ پہ انہوں نے بورڈوں کی وزٹ کیے، ان کے ساتھ جا کے بات کی کہ آپ کا یہ ٹیکس بنتا ہے، یہ ہے وہ، کرا کے تو انہوں نے سارا ایک ساتھ ایک ڈیٹا اپنا بنا لیا، جو نظر آیا۔ تو جب وہ کر سکتے ہیں تو ہمارا FPR تو بہت بڑا ادارہ ہے، ایک ایک دو بندے ہر دکان پہ بھیجیں، ڈیلی بیسس پہ ایک بنائیں کہ یار ہم نے روزانہ کے حساب سے 200 دکان، 100 دکان، فلانا بازار، اس کا جا کے آپ جائزہ لینا جی، اس کے پاس بیٹھ جائیں، دو گھنٹے بیٹھیں، گھنٹہ بیٹھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھنٹے میں 2 گھنٹے میں جس کی سیل ہے تو اس کی اندازاً کتنی سیل ہو سکتی ہے، تو اس کے مطابق اس کا ایک گریڈنگ کریں، A سے لے کر EFG تک کریں۔ کتنی مثال کے طور پہ اگر کسی کی سیل دن کی 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس کو A گریڈ میں مثال کے طور پر رکھا، کسی کی 70 لاکھ ہے اس کو B گریڈ میں رکھا، کسی کی 50 لاکھ ہے، کسی کی 10 لاکھ ہے، کسی کی لاکھ ہے، اس طرح گریڈنگ کر کے ان کے ٹیکسز کو فکس کریں گے جی، آپ سے اگر آپ کے ہم نے چیک کر لیا ہے کہ یہ ہماری آپ اس میں فال کرتے ہو تو آپ سے ہم نے یہ اتنے % ٹیکس لینا، ہم نے مارجن بھی دیکھ لیا آپ کا کہ آپ کا مارجن جو ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی 2% ہے، 1% ہے، اس کا ایک بنائیں کہ آپ، ظاہری بات ہے اس نے اپنے پروفٹ میں سے دینا ہے نا، تو اس 2% 4% میں سے اس کو نکالیں، اس کو بتائیں کہ بھائی یہ آپ کا مارجن ہے اور یہ ہم نے آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کمٹ کروائیں، اسے سائن کروائیں، کام کروائیں۔ یہ اپنے خواب میں جو آپ کے آ گیا اور اس میں آپ نے اس کو ڈال کے دے دیا 7,20,000 دے دو یار، اب 7,20,000 کسی کو 8,40 بھی دیا ہوگا، کسی 9,60 بھی دیا ہوا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا، یقیناً دیا ہوگا، مجھے کسی نے بتایا کہ اوپر بھی 7,20 سے اوپر بھی آیا ہوا ہے۔ تو ابھی ایکچولی دکانداروں نے جو ادھر کے کاروباری حضرات ہیں انہوں نے اس حوالے سے وہ اناؤنس کر دی ہے، ہڑتال اناؤنس کی ہوئی ہے، تو آج کوئی میٹنگ تھی ان کی، انجمن تاجران ساری ادھر آئی ہوئی تھیں، ان میں وہ جو شرجیل میر صاحب تھے وہ تھے، اس کے بعد شاید حفوظ راجہ صاحب تھے، اس کے بعد جتنی پنڈی کی انجمن تاجران ہیں ان کے صدور تھے ادھر موجود تھے، اور اس کے اور یہ تھی کہ 28 تاریخ کو ہڑتال ہونی ہے، تو 28 تاریخ کی جو ہڑتال ہے اس کو ایک انہوں نے گورنمنٹ نے سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی اپنا نمائندہ نعیم میر بھی بھیجا ہوا تھا، تو وہ نعیم میر صاحب کی کوشش تھی کہ اس ہڑتال کو کینسل کر دیا جائے یا ڈیلے کر دیا جائے، تو مگر شرجیل میر وغیرہ نے کہا جی کہ یہ ہڑتال ڈیلے نہیں ہوگی۔ تو اگر ہڑتال کر کے بھی آپ نے باتیں ماننی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی صورتحال ہے وہ کام وہ کریں جو جائز کام ہے، ناجائز کام کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جی، اگر آپ نہیں کریں گے تو اگلی مرتبہ کاروباری حضرات تو آپ کو پھر ووٹ نہیں ڈالنے لگے، یہ سمپل سی بات آپ کو میں بتا دوں۔ تو بہتر طریقہ، صحیح طریقہ کار اختیار کریں، صحیح رستہ اختیار کریں ان سے ٹیکس لینے کا۔ دکاندار ٹیکس دینے سے نہیں گھبراتا، آپ کو بتاؤں، صرف کیونکہ ہم خود بھی دکاندار ہیں، صرف گھبراتا کس چیز سے ہے کہ دکاندار کہتا ہے میں 10% کماتا ہوں، گورنمنٹ کہتی ہے تم 15% کماتے، دکاندار کہتا ہے میں 2% کماتا ہوں، وہ کہتی ہے تم 10% کماتے ہو۔ ایکچولی مین مسائل یہ ہیں اندر کے، اس لیے پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ کروڑ کی سیل کرتا ہے، اب گورنمنٹ جب آپ کو 10% کہے گی، آپ 2% کما رہے ہوگے تو وہ 5 گنا ڈاؤن کر کے 2% پہ لاؤ گے نا، تو سیل کو آپ کو پھر کروڑ سے 20 لاکھ پہ لانا پڑے گا، پھر آپ 10% دے سکتے ہو نا اس کو۔ یہ سمپل سی بات ہے جو گورنمنٹ کو ہماری سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی، میں سمجھتا ہوں، نہیں تو پھر اگلی دفعہ اپنی حکومت کے لیے فاتحہ پڑھ لیں، نیکسٹ ٹائم پھر کم از کم کاروباری حضرات آپ کو حکومت میں نہیں لاتے، ہاں PTI والے لے آئیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اچھا جناب، آج غیر رسمی گفتگو خان صاحب کی جو تھی اس کے حوالے سے کچھ چیدہ جو سوال جواب تھے اس کے حوالے سے ذرا ڈسکس کرتے ہیں، اور ساتھ وہ اپنا اوپینین اور جو کوئی وہ سوالوں کے کوئی جواب بھی آئے ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ فیض حمید صاحب تو ریٹائرڈ ہو گیا، جب فیض حمید ریٹائر ہو گیا تو وہ ہیرو سے زیرو ہو گیا۔ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں وہ بھی فیض حمید کے ساتھ ہی چلے ہیں، اور عمران خان صاحب، فیض حمید، یہ 100% ان کے ساتھ چلے ہیں۔ کیوں؟ اب میں اس میں اپنا تھوڑا سا وضاحت کر دوں، اپنا اوپینین دے دیتا ہوں۔ وہ ایسے
کہ 200 سے 250 جو جگہ ہیں گورنمنٹ کی، آرمی کی تنصیبات اور آرمی کے دفاتر، ہم جو آپس میں کیا اسے کہتے ہیں سویلینز ہیں، ہم لوگوں کو کتنوں کو پتہ ہے جی؟ مثال کے طور پہ جی ایچ کیو تھا تو مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، مگر جی ایچ پنڈی میں جی ایچ کیو کے علاوہ اور کون سی جگہ ہے مجھے تو نہیں پتا. اسی طرح میرے جیسے بھائی ہیں نا سارے جن کو نہیں پتا، تو ان کو بتانے والا کون ہے؟ عمران خان کو بھی نہیں پتا ہوگا. عمران خان اس کے ساتھ مل کے ضرور اس نے پلان کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، مگر اس کی خدمات کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. کسی کو کیا پتا کہ میاں والی میں بیس کہاں ہے؟ جنرل پبلک کو پتا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے جب تک اندر کا بندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ کار چوری ہوگی نا سب تو پہلے ملازمین نو نپو، کیوں کہ ملازمین اندر کا بندہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ پیسے ادھر رکھتی ہے، یہ پیسے ادھر رکھتا ہے، اس کا زیور ادھر پڑا ہوتا ہے، اس کا فلانا، یہ چیزیں اس کو پتا ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ملازم کو پکڑ لو. ٹھیک ہے، ملازم سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اگر نہ پھر ہو پھر بعد میں کسی اور سائڈ پہ جا سکتے ہیں. ممکن ہے ملازم ڈائریکٹلی انوالو نہ بھی ہو، مگر اس کے ساتھ انوالومنٹ ضرور ہوگی جو بھی بندہ اس میں کارروائی کرنے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب آپ کہیں جی کہ خان صاحب کو 200 جگہوں کا خواب آ گیا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ فیض امید اور خان صاحب کا باقاعدہ گٹھ جوڑ تھا، جس کی وجہ سے پھر جا کے وہ بلکہ تیسرا وہ ثاقب نثار کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ پھر کہتے ہیں یہ ٹرائکا تھا. اینی ویز، تو یہ دو بندوں کا گٹھ جوڑ تھا، جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ کون سی جگہ کون سی ہے، کون سی جگہ کون سی ہے، کس جگہ پہ آپ نے حملہ کرنا ہے اور کس جگہ سے فوج کو تکلیف ہونی ہے. یہ مطلب یہ چیزیں مطلب ہم بھی سمجھتے ہیں اور جنرل پبلک بھی سمجھتی ہیں. نہیں سمجھتا تو عمران جوتھیا نہیں سمجھتا، باقی ساری دنیا سمجھتی ہے اس بات کو. ہاں، یہ ویسے ایک بات علیحدہ ہے کہ فیاض امید ریٹائرمنٹ کے بعد زیرو ہو گیا، اور عمران خان کے لیے تو ہر وہ بندہ زیرو رہتا ہے. عمران خان کی ایک عادت ہے، وہ ایک ٹشو پیپر کی طرح ایک بندے کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایسے مروڑ کے نا ایسے کر کے پھینک دیتا ہے. یہ کوئی فیض امید کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہوگا، یہ اس نے ہر بندے کے ساتھ کیا ہے، جس کے ساتھ وہ ملا ہے اس کے ساتھ کیا. یہ وہی فیض امید ہے نا جس کو یہ کہتا ہوتا تھا کہ یہ میرا بازو ہے، میرا آنکھیں ہیں، میرا کان ہے. یہ فیض امید، اس کو میں نہیں جانے دینا چاہتا. یہ ایسے کہ چیف، اس کے لیے لڑائی کی تھی نا اس نے. کس کے لیے لڑائی کی تھی؟ باجوہ کے ساتھ لڑائی کس کے لیے کی؟ اسی کے لیے کی تھی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو مرضی کہتا رہے، اس کو ایک بات کا، ایک چیز کا اس کو پتا ہے. یعنی آپ جس وقت وہ تھا تو جو زمانے کا موج میلہ آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے، جس پہ دل چاہا آپ نے اس پہ نیب کا کیس بنوایا، جس کو دل چاہا اس کو آپ نے پکڑا. جو اپنے سیاسی مخالفین تھے سب کو پکڑ کے اندر کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے، جس صحافی کو چاہا آپ نے پکڑ کے اندر کر دیا، اس کو اغوا کرا دیا، اس پہ گولی چلوا دی. تو دل چاہا ایف آئی اے سے پینڈی لگوا دی. نہیں ہوا ایسا. یہ تو ہم نے دیکھی ہوئی باتیں ہیں، جس سے میں نے دیکھی ہیں اور جنرل پبلک نے بھی دیکھی ہوں گی. جو تھوڑا بہت بھی سیاست میں محبت رکھتا ہے، تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور تھوڑا بہت انٹرسٹ رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے ان باتوں کا. نہیں پتا تو صرف یوتھیوں کو نہیں پتا، اور سب کو پتا ہے. اچھا جی، پھر جی خان صاحب نے ایک مطالبہ کیا اور اس کا پھر جواب بھی آیا ہے. میں کہتا ہوں لاجواب جواب ہے، یعنی کہ لاجواب ہی کر دیا. عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ فیض امید کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جب وہ آپ کا تعلق ہی نہ رہا تو آپ کو کیا لگے اس کا کسی کا ٹرائل اوپن ہو یا کلوز. جنرلی بات کر رہے ہیں ہم. ویسے جو خان صاحب نے سوال انہوں نے کہا جی کہ فیض امید کا ٹرائل جو ہے اوپن ہونا چاہیے، تو اس کا جواب بڑے گھر سے یہ ہے، جو سٹارٹ الفاظ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں مگر معنی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ان کا کہنا ہے تم ہوتے کون ہو ہمیں بتانے والے کہ فیض امید کا ٹرائل اوپن کرنا ہے کہ کلوز کرنا ہے، یعنی کہ ان کیمرہ کرنا ہے. ویسے ایسا ہے کہ جو ٹرائل ہوتے ہیں نا کورٹ مارشل کے، وہ ان کیمرہ ہوتے ہیں، یعنی کہ پبلک نہیں ہوتے. مگر پھر بھی وہ جو جس پہ جو ملزم ہوتا ہے، جس پہ الزام ہوتا ہے، اس کو اپنا وکیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے. جس طرح کہ فیض امید صاحب کو بھی اجازت تھی اور انہوں نے ایک بریگیڈیئر صاحب کو اپنا وکیل کیا ہوا ہے. اچھا جی، جواب ان کا جواب تھوڑا سا کہہ رہی ہوں، یہ بیچ میں ہمیں وہ میں نے بیچ میں بتا دیا کہ جی جو ٹرائل ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی کہ فیض امید کا ٹرائل تو جیسا ہوگا جو ہم چاہیں گے ویسا ہی ہوگا،
مگر آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل اوپن کیا جائے گا تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ یہ کیا کیا کرتوت کرتے رہے اپنے دور میں اس کے ساتھ مل کے. ہے نا مزے کی بات؟ لاجواب ہے، اس کو کہتے ہیں لاجواب کر دینا کسی کو. ابھی خان صاحب امید رکھیں، مجھے یقین ہے کہ یہ خان صاحب کا جو ٹرائل ہوگا وہ بھی اسی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جس کٹہرے میں فیض امیر ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے ملٹری کورٹ میں اسی کٹہرے میں عمران خان بھی کھڑا ہوگا جس کٹہرے میں فیض امیر صاحب کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، اور دونوں کے، اور پھر وہ مزہ، وہ تماشا دیکھنے والا ہوگا کہ جب عمران خان بھی کچھ کہے گا اور فیض امیر اس کو کنفرم کرے گا، یا جب فیض امیر کچھ کہے گا عمران خان اس کو کنفرم کرے گا. ہے نا مزے کی بات؟ ایسا ہونے والا ہے، میں آپ کو بتاؤں بہت جلدی. یہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، فکر نہ کریں. پھر کہتے ہیں جناب کہ میں چونکہ سول وزیر اعظم رہا ہوں اس لیے میرا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تھرو کیا گیا تو پاکستان کی دنیا میں بڑی بدنامی ہو. بات تو صحیح ہے خان صاحب، ابھی تک تو بدنامی ہونے رہی. جبران الیاس اینڈ کمپنی لگے ہوئے نا، بدنامی تو نہیں ہو رہی نا. وہ تو پاکستان کی مرچ کوٹنے کو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تباہی نکالنے میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی عزت کی، اور وہ بدنامی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ بدنامی نہیں ہے. اچھا، جو یوتھیا بریگیڈ اور جو ٹرولرز آپ کے دنیا جہان کا پاکستان کے خلاف ایک انہوں نے محاذ بنایا ہوتا ہے روزانہ کے حساب سے، وہ بھی بدنامی تو نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ کانگریس سے قرارداد منظور، وہ بھی بدنامی تو نہیں تھی. اس کے بعد یو این سے قرارداد منظور، وہ بھی بدنامی تھوڑی تھی. اس کے بعد یو کے کی ہاؤس آف لارڈ سے ایک قرارداد منظور، وہ کیا بدنامی تھی؟ نہ، وہ تھوڑی بدنامی تھی. بدنامی اس وقت ہوگی جب خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلے گا، باقی تو ساری چیزیں بدنام ہیں ہی نہیں ہے. خان صاحب یہ چے جو ہے نا کسی اور کو بنائے، یہ یوتھیے بن سکتے ہیں، جنرل پبلک اب نہیں بنتی. اور ہم یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ جنرل پبلک کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی جائے کہ یہ آپ کے ساتھ بک بک ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے. پھر جناب کہ صحافی کے پوچھنے پہ گرفتاری، اپنے گرفتاری کے حوالے سے صحافی سے پوچھنے پہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے رینجرز نے گرفتار کیا. تو انہوں نے کہا جی کہ رینجرز نے کس کے حکم پر گرفتار کیا؟ انہوں نے کہا نمبر 1 کے. انہوں نے کہا جی نمبر 1 کا نام لیں. ویسے نام لیتے خان صاحب کی بھی تھا، وہ نام لیں. انہوں نے کہا جی سپر کنگ، نام نہیں لیتے. اس حوالے سے مجھے بڑا ایک مزیدار، آج میں کیونکہ میں بھی نیوز تو سنتا رہتا ہوں نا، ظاہری بات دن میں جو نیوز سنی ہوتی ہیں پھر وہی اپنے ولاگ میں ایک محدود سا ایک معاملہ بنا کے تو پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کو اگر پسند آ جائے تو نیوز یہ تھی جی کہ وہ صاحب تھے، میں نام بھول گیا ان کا، وہ تجزیہ دے رہے تھے تو انہوں نے ایک بات بڑی مزیدار کی. انہوں نے کہا کہ حافظ منیر صاحب جو ہیں یہ یعنی کہ ڈی جی ایم آئی یا اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بھی لگے، پھر یہ کورٹ کمانڈر چلے گئے گجرانوالہ شاید، اس کے بعد پھر واپس آیا چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف لگے. اس سے پہلے بھی ڈی جی ایم آئی سے بھی کئی، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جنرلی اس پہ، جنہوں نے اس دوڑ میں شامل ہونا ہوتا ہے نا، وہ بہت سارے اداروں میں کام کر کے آئے ہوتے ہیں. مطلب ان کے لیے کوئی چھپی لکی باتیں نہیں ہوتی. تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے معاملات اس وقت فیض امید، عمران خان یا اور جو لوگ گرفتار ہیں جو ان کے سامنے آئے ہیں، آرمی چیف کے لیے وہ اسی طرح ہے کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو جس طرح دیکھ سکتے ہیں نا، بالکل اسی طرح آرمی چیف کے سامنے یہ بالکل تصویر کی طرح بالکل ہر چیز ننگی ہے، کہ جو سامنے تصویر ان کی نظر آ رہی ہے نا ان کو اپنی، یہ بالکل ان کے لیے بالکل اسی طرح ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ ان کے سامنے سے اسی طرح گزرے ہوئے، تو ان سے کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے ایویں نہیں ہاتھ ڈال لیا. یہ بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، فوج پہ اتنا بڑا ہاتھ فوجی نے کسی نے نہیں آج تک ڈالا. مطلب لیفٹیننٹ جنرل پہ ہاتھ ڈالنا بڑی بات ہوتی ہے. سر جناب بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ویلاگ دیکھا. اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آیا تو جناب اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں، عزیزوں، کاروبار کمیونٹی میں. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی اپنی عزیز و کارب میں متعارف کروائیں.
یہ چونکہ ایک ہم سیاسی گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا نظریہ ہمارے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو ضرور آپ کمنٹ کریں، مگر ذرا تہذیب کے دائرے میں رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔